وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زمر کی ایک آیت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کی ترجمانی اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے چل کر میں ابھی کروں گا۔ اہم بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ ووٹ ڈالی جا چکی ہے، ایک مرحلہ اور باقی ہے، اور اس کے بعد 4 تاریخ کو غالباً رزلٹ آ جائے گا۔ اس الیکشن کی اہم بات یہ رہی ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے 30-35 سال 40 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو جس قدر اتحاد و اتفاق مسلم امہ میں اس مرتبہ نظر آیا، اس سے پہلے کبھی دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں متحد اور متفق رکھے۔ سیاستداں جو ہیں وہ تو پیش تھے ہی، لیکن اس الیکشن میں علماء کرام بھی الحمدللہ پیش رہے۔ تمام دینی تنظیمیں، ملی جماعتیں سب فکر مند تھیں کہ 100% ووٹنگ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کی گئی۔ الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی جو ہے خاطر خواہ ہمارے سامنے آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت تبدیل ہو گئی تو کیا ہمارے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ اتنی جد و جہد جو کی گئی، جو اتنی کوششیں کی گئیں، اس کا مقصد تو یہی تھا کہ حکومت تبدیل ہو جائے۔ بالفرض مان لیتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو جائے گی، تو کیا ہمارے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے؟ اس پر جب ہم پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی ہمیں تجربہ رہا ہے بارہا، تو ایسے کوئی بہت بہتر حالات ہمیں نظر نہیں آتے کہ حکومت تبدیل ہو جائے گی تو اکثر ہمارے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ پچھلا تجربہ یہی رہا ہے۔ ہاں، جیسا کہ ہمارے جو ذمہ داران تھے وہ اپنی تقریروں کے دوران، اپنے جلسوں کے دوران یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک زہر ہے جو بچھو کا ڈنک مارتا ہے، جب بچھو تو تھوڑا سا درد تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے زہر کو زائل کیا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، انسانی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک کوبرا سانپ ہوتا ہے، جب وہ ڈس لیتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کے وجود کو ہی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑی بہت تبدیلی جو ہے اتنی آ سکتی ہے۔ حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ اس کے لیے سیاست کے اندر دینداری بہت ضروری ہے۔ ابھی جب ہمارے علماء کرام اس میدان میں پیش تھے تو بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ اس مرتبہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس مرتبہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو سیاست سے کیا لینا دینا۔ لیکن آپ یہ یقین کر لیں کہ اگر سیاست کے اندر دین نہیں ہے تو پھر کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو
دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی جس طرح سے چنگیز خان نے ظلم و ستم کیا اپنی سیاسی زندگی میں، اگر دین نہ ہو تو پھر وہ ظلم و ستم ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ یہ دین ہے کہ اگر وہ سیاست کے اندر داخل ہو گیا تو پھر امن، سکون، اطمینان، چین جو ایک انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے اگر سیاست کے ساتھ دین جڑا ہوا ہے۔ بہت دور سے ہمیں مثال لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے جب سیاست کے ساتھ دینداری تھی تب تو بہت کچھ تھا، وہ ہم اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں اور اپنے خطبات میں ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ابھی حالیہ 3-4 سال کی جو تبدیلی آئی ہے ہمارے پڑوس کے پڑوس ملک میں، میرا اشارہ جو ہے آپ لوگ سمجھیں، وہاں سیاست کے ساتھ دین بھی داخل ہے۔ جو کچھ رپورٹیں وہاں آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ دین کی برکت ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دین کی برکت ہے۔ وہاں کی ترقی دیکھیں، وہاں کے بازاروں کے نرخ دیکھیں، چیزیں یہاں سے بھی زیادہ سستی، پتھریلی زمین، پہاڑ، پیداوار اس قدر نہیں جیسی یہاں پر ہے، لیکن چیزیں اس کے بعد بھی یہاں سے سستی وہاں پر مہیا ہیں لوگوں کو۔ وہ ظلم کا دور نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ سیاست کے ساتھ دین داخل ہے، اس لیے وہ امن اور سکون جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے وہ وہاں کے لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ تو اگر علماء کرام اس سیاسی میدان میں کسی بھی طریقے سے اگر داخل ہو رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، کیونکہ جب تک دین داخل نہیں ہوگا تب تک امن اور سکون آنے والا نہیں ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، تبدیل ہوتی رہیں گی، لیکن ہمارے اور آپ کے حالات جو کہ تو رہیں گے، بہت زیادہ کچھ اس میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اگر حکومت تبدیل نہیں ہوئی، موجودہ حکومت جو چل رہی ہے یہی پھر واپس آ گئی، تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ تو ہمیں بہت زیادہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بہت زیادہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے حالات ایسا نہیں ہے کہ امت پر پہلی بار آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور گزرا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک اور ظلم و ستم کا دور ہے، مکی دور۔ تو ایسے حالات میں آپ نے کیا کیا؟ کون سا رخ اختیار کیا؟ اگر ہم گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان حالات سے اپنے آپ کو نکالنے کی بہت ساری راہیں مل سکتی ہیں۔ مثال کے لیے میں ایک واقعہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ 13 سال مکی دور گزر جاتا ہے، آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد سن 6 ہجری میں آپ ارادہ کرتے ہیں عمرے کا، اور 1400 صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر آپ مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں اور مکہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، جب آپ وہاں قیام کرتے ہیں تو مکہ والے جو ہے آگے بڑھنے سے منع کر دیتے ہیں، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے۔ گویا ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آپ نے ہم سے پوچھ کر یا ہم سے اجازت لے کر آپ عمرہ کرنے نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری حکومت جو مکہ میں قائم ہے آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ بہت ساری گفت و شنید ہوتی ہے، وہاں پر ایک معاہدہ طے پاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر عمرہ کیے ہوئے مکہ سے واپس مدینہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ معاہدے میں یہ بات طے پاتی ہے کہ اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، آپ اگلی سال آئیں اور عمرہ کر کے جا سکتے ہیں۔ تو 1 سال کے بعد سن 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عمرے کے ارادے سے نکلتے ہیں تو مکہ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں، چونکہ ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوتی ہے، سن 3 ہجری میں جنگ احد واقع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد غزوہ خندق اور دوسرے بہت ساری چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے مسلسل، پھر جنگ احزاب بھی اسی میں واقع ہوتی ہے۔ تو ایک طرح کی جو ہے کشمکش والی زندگی صحابہ کرام کی گزر رہی ہے مسلسل، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے جسم ذرا دبلے ہو جاتے ہیں، پتلے ہو جاتے ہیں، کمزور دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ کوئی معمولی جدوجہد نہیں تھی جو 6 سال کی چل رہی تھی مسلسل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سن 7 ہجری میں عمرے کے ارادے سے مکہ میں داخل ہونا ہی چاہتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو، جب طواف کرنا، حرم میں جب داخل ہونا تو ذرا اکڑ کر چلنا، ذرا اکڑ کر چلنا، مضبوطی کے ساتھ چلنا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے بزدلی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے ان کے سامنے، ان کے سامنے بزدلی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو پورا مکہ امٹ پڑا تھا آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس میں ان کے رشتہ دار بھی تو تھے، کسی کے بھائی، کسی کا کوئی بھائی تھا، کوئی کسی کا ماموں تھا، کوئی کسی کا خالو تھا، کوئی کسی کا بیٹا تھا، کوئی کسی کا باپ تھا، کیونکہ باپ ایمان لایا بیٹا ایمان نہیں لایا، بیٹا ایمان لایا باپ ایمان نہیں لایا، چچا ایمان لایا بھتیجا ایمان نہیں لایا۔ تو اس طرح کی کیفیت تھی۔ اب پورا مکہ امٹ پڑا تھا ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ مدینہ سے لوگ آئے ہیں جو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ ایسے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات کا حکم دینا کہ ذرا اکڑ کر چلنا، مضبوطی کے ساتھ چلنا، کسی قسم کی کمزوری اور بزدلی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حکومت رہے یا جائے، تبدیل ہو یا جو موجودہ حکومت ہے وہی رہے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہے، مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہے۔ عقل مندی کی بات تو ہونی چاہیے مگر بزدلی کی بات نہیں ہونی چاہیے، شکست خوردگی کی بات نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی وار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اختیار کیا وہاں پر کہ مضبوطی سے چلنا ہے، اکڑ کر چلنا ہے، ارے وہ کعبہ، وہ اللہ کا گھر جس کو دیکھنے کی سکت نہ ہو، نظر پڑتے ہی انسان کی نظریں جھک جائیں، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جائے، ایسی جگہ پر اگر آج بھی معلمین کو یہ بات کہتے ہوئے اور لوگوں کو آمادہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ ذرا تن کر چلنا، اکڑ کر چلنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ کعبے کے اوپر نظر پڑتی ہے تو انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے، انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے۔ اب وہاں پر اکڑنا اور مضبوطی کے ساتھ چلنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ اچھی طرح سے میری اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی وہاں تک پہنچائے، تمنا ہے دل کی۔ اور ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے وہاں پر، یہ بھی آپ نے حکم دیا کہ احرام جو ہے یہ دائیں ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا جائے۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے اس کا کہ ذرا مضبوط دکھائی دینا۔ تو حکومت رہے یا جائے، ہمیں جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور ڈر اور خوف ذرا بھی اپنے دل میں آنے نہیں دینا ہے۔
اب رہی یہ بات کہ جو ابھی ہم نے آیت یہاں پر تلاوت کی، اب یہاں پر میں اس کی ترجمانی اور تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے پیغمبر کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے رب پر ایمان نہیں لائے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا ہے؟ وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے، ہمارا رب نہ بوڑھا ہوا ہے نہ کمزور ہوا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے نا۔ اگر ہم یہاں اگر کہیں کمزوری دکھاتے ہیں تو گویا ہمارا ایمان جو ہے جیسا ہونا چاہیے اپنے رب پر، ویسا ایمان ہمارا ہے نہیں، ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، بھروسے میں اگر کمی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے پیغمبر کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ اس کے سوا تمہیں دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو لوگ حکومتوں سے ڈراتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کس سے ڈراتے ہیں؟ لوگ حکومتوں سے ڈراتے ہیں، اور حکومت والے بھی ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم تمہاری مسجدوں کو بند کر دیں گے، تمہارے مدرسوں کو بند کر دیں گے۔ تو کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بزدلی اور خوف اس کو ذرا بھی جگہ نہ دیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، 65-70 سال سے یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا خوف ذرا بھی دل میں نہ لائیں۔ ہاں ایک کام ضرور کرنا ہے، اللہ پر یقین مضبوط کیسے ہوگا؟ جب ہمارا اس سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جب ہمارا اس سے تعلق مضبوط ہوگا تو یقین میں مضبوط ہوگا۔ جیسے اگر ہماری دوستی عبدالرشید صاحب سے بہت اچھی ہے، تعلق ہمارے ان کے اچھے ہیں، اور ابھی ہم کو کوئی یہیں پیٹنے لگ جائے، تعلق اگر اچھے ہیں تو بیٹھے نہیں رہیں گے، ہماری مدد کے لیے آئیں گے ہی۔ ایسے ہی اگر ہم نے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط بنا رکھا ہے، اپنا تعلق اپنے رب سے اگر ہم نے مضبوط بنا رکھا ہے تو ضرور بالضرور اللہ ہماری مدد کو آئے گا۔ ارے یہ وہی اللہ تو ہے، یہ وہی رب تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا دیا، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر زندگی بخشی، جب چاہا تو معمولی کنکریوں سے اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ یہ وہی اللہ ہے، کہیں سو نہیں گیا ہے، ہمارے اور آپ کے جیسا بوڑھا نہیں ہو گیا ہے، کمزور نہیں ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی صفت اور اپنی خوبی بیان کی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، بالکل قائم ہے اپنی جگہ پر، اور ہم اور آپ تو تھک کر سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سونا تو بہت دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ ہم سے اور آپ سے اور ہمارے اور آپ کے حالات سے غافل نہیں ہے۔ کمزوری ہماری اور آپ کی ہے کہ جیسا تعلق ہمارا ہمارے رب سے مضبوط ہونا چاہیے ویسا تعلق ہمارا ہمارے رب سے مضبوط نہیں ہے۔ تو اگر تعلق ہمارا مضبوط نہیں ہے اور فیصلہ ہی اس کی طرف سے ہو چکا ہے کہ اب ان کو ہٹا دینا ہے، کسی اور کو لانا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اگر تم زندگی نہیں گزارو گے تو تم کو ہٹا دیا جائے گا، پھر دوسری قوم کو لایا جائے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ اب ان کو ہٹا دینا ہے، کسی اور کو لانا ہے جو اس دین کی حفاظت کرے گی، تو پھر کون روک سکتا ہے؟ حکومتیں بچا سکتی ہیں ہمیں؟ حکومت کی تبدیلی ہمیں بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ فیصلہ وہاں سے ہو چکا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا
فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ یہ دوستو سورہ حج کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے، بالکل آخر میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ اتنی ڈھارس بندھاتا ہے نا کہ ایک ایمان والے بندے کے لیے اگر یہ بات اس کے دل میں سما جائے پھر کسی کا خوف نہیں سما سکتا، کسی کا ڈر نہیں سما سکتا اس کے دل میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ہمیں ہاتھ میں اٹھا کر لے کر چلنا ہے کہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے احکام کو، اس کے حکموں کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں۔ زمانہ کتنی بھی کروٹیں کیوں نہ لے لے، لیکن اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے تو ہمارے عمل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، یہ دو کام ایسا ہے نا زندگی کا، اگر ایک شخص بے نمازی ہے تو اس سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، اس سے بہت زیادہ خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اگر کچھ اچھے کام اس کے ذریعے ظہور میں آ رہے ہیں تو وہ وقتی ہوں گے، وہ دائمی نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ نہیں ہوں گے۔ کہیں جذبات سے یا کہیں کسی کی بات سن کر وہ متاثر ہو گیا ہے اور کچھ اچھے کام کرنے لگ گیا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ جہاں پر اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلنے سے پہلے مال خرچ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ جو آدمی مال نہیں خرچ کر پائے گا وہ جان کیا دے گا اللہ کے راستے میں؟ ہے امید لگائی جا سکتی ہے ایسے بندے سے کہ جو اپنا مال، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہے، ہم یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے کمایا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے ہی راستے میں خرچ کرنا ہے تو پھر اس کے راستے میں خرچ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ اسی نے دیا ہے اور اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو دو کام اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتلایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ۔ واعتصموا باللہ یعنی اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس میں وہ سارے احکام آ گئے جو اور اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ کون رکھوالا ہے؟ جو حی ہے، جو قیوم ہے، جسے اونگ نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، پھر وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اب یہ آخری یہ ٹکڑے کو لیں اور الیس اللہ بکاف عبدہ کو جوڑیں اس سے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وہ اللہ جو اپنے بندوں کے لیے کافی ہے وہی تو ہمارا مددگار ہے، وہی تو ہمارا رکھوالا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے خود کہ وہ کتنا اچھا رکھوالا ہے، وہ کتنا اچھا مددگار ہے، جس کی مدد اللہ کرنے پر آ جائے کوئی اسے پچھاڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور جو اللہ کی مدد سے ہی باہر آ جائے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر اس کی مدد کرنے پر آ جائیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمیں جو ہے آتی جاتی حکومتوں سے ذرا بھی ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرنا ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کیے رہیں گے تو اللہ ہمیں ہی زندہ رکھ کر اپنے دین کی حفاظت کر لے گا، اور جو انجام ہمارا آخرت میں ہوگا انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنے تعلق کو اپنے رب سے خراب کر لیا تو پھر وہی کچھ ہوگا
جس کا ہمیں خوف ہے، جس کا ہمیں خوف ہے، جس کا ہمیں ڈر ستائے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔